حاضر ہونے کا شرف اور موقع عطا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی لغزشات، خطاؤں، کوتاہیوں کو درگزر کرتے ہوئے ہماری کامل مغفرت فرمائے۔ آئندہ ہمیں جادہ حق پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ درود و سلام بارگاہ خیر الانام اور آپ کی آل اطہار کی بارگاہ میں عدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد گزشتہ جمعۃ المبارک پر ہم نے سورہ علق کی چند آیات پڑھی، اس پر کچھ معروضات پیش کی۔ آج بھی انہی آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ ارشاد فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، کہ سنو خبردار بے شک انسان سرکشی کرتا ہے، ان رآہ استغنی، اس وقت وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غنی ہو گیا۔ ان الی ربک الرجعی، حالانکہ انسان کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا دیکھا اپنے اس شخص کو جو منع کرتا ہے، عبدا، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اس کی تفصیل اور نکات چند گزارشات میں نے گزشتہ جمعہ بار پیش کر دی تھی کہ نماز کون پڑھتا تھا اور نماز نہ پڑھنے کون دیتا تھا، یعنی روکتا کون تھا اور پڑھتا کون تھا۔ پڑھنے والے آپ کے میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو منع کرتا وہ ابو جہل تھا، اور انہوں نے تاپڑ توڑ حملے کیے اسلام کو روکنے کے لیے، نبی علیہ السلام کے پیغام کو روکنے کے لیے ہر طرح کے ہیلے اور ہر طرح کی سازشیں کی، حتیٰ کہ الزام تراشیاں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، طرح طرح کے الزامات، اور آپ کو کبھی مجنون کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی پاگل کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی ان پڑھ کہتے، کبھی ابتر کہتے کہ مقطوع النسل ہے، اس کا ذکر باقی نہیں رہے گا، اور طرح طرح کے بند باندھنے کی کوشش کی اسلام اور بانی اسلام کے سامنے۔ لیکن جس کے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا تھا، اسی رب نے محمد مصطفیٰ کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہوا تھا۔ قرآن پاک ہی میں ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو لوگوں کی ہر سازش سے بچائے گا۔ یعصمک من الناس، کہ آپ کی حفاظت کرے گا، من الناس، لوگوں سے، یعنی آپ پر جس طرح گزشتہ انبیاء پر آپ انبیاء کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور طرح طرح کی آپ کو اذیتیں دی گئی انبیاء باسبق کو، کہ آپ کی اس طرح کی ساری باتوں کی حفاظت ہوگی۔ آپ کی حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اب یہ یعصمک مخصوص خطاب ہے آپ کو، کیا محبوب آپ کی حفاظت ہوگی۔ اب اس آپ کی کام زمین کام کی اوٹ میں حضرت پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کسی نے کہا کہ جناب کوئی گارڈ رکھتے ہیں، لوگ آپ کے مخالف ہیں، تو کسی کو آپ کی حفاظت کے لیے معمول کرتے ہیں کہ کوئی حفاظت کرے آپ کی، دو چار بندے ہم وقت آپ کے پاس رہیں، آپ جدھر بھی جائیں۔ تو پیر صاحب نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، حفاظت اللہ کرے گا اور وہی کرتا ہے، واللہ خیر الحافظ، وہ ہے۔ تو انہوں نے وہ بضد ہوئے، تو آپ نے کہا کہ واللہ یعصمک، اس کا کی اوٹ میں محل علی بھی آتا ہے۔
چونکہ ایک فقیر کا جملہ ہے میرے شاہ صاحب علیہ رحمہ کا، تو جتنے بھی اس طبق کے لوگ ہیں، اس طریق کے اور اس منش ڈگر پر چلنے والے جو لوگ ہیں، فقیر فقراء لوگ، تو انہوں نے گارڈ اور اس طرح کی چیزیں نہیں لی۔ حضرت جناب گولڈا نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی اس چیز کو کہتے تھے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حفاظت اللہ کرنے والا ہے۔ موت جب آتی ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خود اپنا جملہ ہے، آپ کا فرمان ہے، آپ نے کہا کہ موت خود حفاظت کرتی ہے انسان کی جب تک موت کا وقت نہیں ہوتا۔ وہ خود محافظ ہے، موت کا وقت نہیں ہے تو موت حفاظت کرتی ہے ہر چیز سے، اس کو موت نہیں آ سکتی۔ جب موت آتی ہے تو پھر ساری دنیا اس کو روکنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کا میرا اور جتنے مسلمان دنیا میں باقاعدہ حیات ہیں، اللہ سب کو حفاظت میں رکھے اور خاتمہ بالخیر کی موت عطا کرے۔ خاتمہ اختتام ہو تو ایمان کے ساتھ ہو، اور اپنے ذکر اور فکر میں اور عبادت میں اللہ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے چند جو آیات تلاوت کی، فرمایا اللہ نے کہ انسان تو سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی مالدار سمجھ لیتا ہے کہ میں مالدار ہوں، تو پھر رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ طغیانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حدود شریعہ کی، حدود اللہ کی پامالی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں جو بھی ہوں میں پرفیکٹ ہوں، پھر فرعون بنتا ہے، شداد بنتا ہے، قارون بنتا ہے، یزید بنتا ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے برے لوگوں کا، ان کی لسٹوں میں وہ اپنے آپ کو پھر دھکیل کے چلا جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، یہ میرا اپنا حصہ ہے، میرا پتہ نہیں کوئی کمال ہے، لیکن ایک ہوتا ہے غنی ہونا، ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو غنی سمجھنا، مالدار ہونا اور مالدار ہو کر اس پر اکڑنا، یہ الگ دو چیزیں ہیں۔ مال تو اللہ دیتا ہی رہتا ہے، مال بھی لے اور اللہ کی بارگاہ میں انسان عاجز بھی رہے تو وہ کوئی قباحت نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے۔ بری تب ہوتی ہے کہ جب مال بھی ہو اور پھر اس پر اکڑے اور اس پر اللہ کی بارگاہ میں بھاگے، اللہ کی بارگاہ میں سر نہ رکھے، عاجزی نہ کرے، تو وہ طغیانی ہے۔ اللہ ایسے مال سے بھی محفوظ رکھے کہ جو کفر کی طرف لے جائے، جو طغیانی اور سرکشی کی طرف لے جائے، جو اللہ سے دور کر دے۔ وہ غریبی اچھی ہے کہ جو غربت پکڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں تو لے جاتی ہے۔ وہ انسان غریب چنگا ہے نا، اس مال کو ہم کیا کریں جو اللہ سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، رسول اللہ سے دور کر دے، شریعت سے عبادت سے دور کر دے۔ وہ غربت اچھی، وہ تنگی اچھی کہ جو پکڑ کر، وہ ضعف اچھا، وہ کمزوری اچھی جو پکڑ کر آپ کو مجھے در رسول تک لے جائے اور در خدا تک لے جائے، وہ ایسی چیزیں اچھی ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کا جو طبقہ تھا اصحاب صفا کا، تو وہ جب ان کو تکلیف ہوتی، کوئی کمزوری آتی، نکاہت ہوتی، کیونکہ ابتدائی دور تھا اسلام کا، کھانا پینا اور یہ لوگوں کا اس وقت یہ ہاتھ ریل پہ نہیں تھی دولت کی، تو کچھ کمزوریاں ہوتی تو وہ در رسول پر گرتے۔ آج بھی اللہ نے رسول اللہ کے دروازے پر ان لوگوں کا نشان باقی رکھا ہوا ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں گرتے تھے۔ اس لیے بے داغ دلوی نے ایک شعر، مضمون ہے تو غزل کا ہے، لیکن انہوں نے اسی شاید مضمون کو لیا تھا کہ ذوق پہ صدقے بٹھایا تیرے در کے سامنے، ذوق پہ صدقے بٹھایا تیرے در کے سامنے، عشق پہ قربان لایا تیرے در کے سامنے، عشق پہ قربان لایا تیرے در کے سامنے، اور حشر کے دن بھی ہو شرح غم تمہارے سامنے،
یہ غزل کا انداز ہے لیکن اس میں نعتیہ اشعار ہے. انہوں نے کہا کہ کملی والے ہم اس ذوق پر بھی قربان ہیں, اس عشق پر بھی قربان ہیں کہ جو ہمیں گراتا تو ہے لوگوں کے دروازے پر نہیں, تیرے دروازے پر گراتا ہے. وہ غربت اچھی, وہ ذوق اچھا, وہ کمزوری اچھی, اور یہ ادا اچھی کہ انسان گرے بھی خدا کے دروازے پر گرے یا مصطفیٰ کے دروازے پر گرے. یہ بڑی بات ہے. باقی دنیا یہ تو انسان دروازوں پر ادھر تو نہ بھی گرے تو وہ گرواتے ہیں, وہ کہتے ہیں گرو یہاں, لیکن جو در رسول پر گر جاتا ہے وہ پھر کہیں اس کا سر نیچے نہیں ہوتا, وہ سر بلند ہی رہتا ہے. وہ کہا رہتا ہے اس کا سر ہمیشہ اٹھا ہوا رہتا ہے اور وہ کبھی گرنے نہیں دیتا. وہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور وہ کبھی کسی اور کے سامنے اللہ اس کا سر جھکنے نہیں دیتا, وہ سدا قائم رہتا ہے, اس کا سر بھی رہتا ہے اور اس کی شان و شوکت بھی اللہ قائم دائم رکھتی ہے اور حفاظت میں رکھتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انسان طغیانی کرتا ہے مال پر اطراء کر, مال پر گھمنڈ کر کے, مال اپنے آپ کو مالدار سمجھ کر, دوسروں کو گھٹیا سمجھ کر کہ تم کمی کمیل ہو, تم کون لوگ ہو, ہمیں تمہیں اللہ دیتا ہے, اتنے اچھے ہوتے تو اللہ دیتا. یہ کوئی معیار نہیں ہے. مال دولت اس کے پاس ہو تو وہ اچھا ہی ہے. برے لوگوں کے پاس بھی بڑا بڑا مال آ جاتا ہے اور بڑے بڑے اچھوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. آپ کو بات جملہ سمجھ آیا؟ بڑے بڑے بروں کے پاس بڑا مال آ جاتا ہے بعض اوقات, اور بعض اوقات بڑے بڑے اچھوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا. ان کے گھر میں چولہے میں آگ بھی نہیں چلتی, اور صحابہ کے پیٹ میں ایک پتھر تو نبی احمد کے پیٹ پر 2 پتھر ہوتے ہیں. آپ کیا کہو گے کہ مال ادھر تو تھا نہیں تو کیا رسول اللہ پر کرم نہیں تھا؟ کرم ہی تھا رسول اللہ پر, اور پوری کائنات میں کرم ہے ہی صدقہ محمد کیا ہے, باقی کرم کیا ہے. تو مال آج جو دور میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں, یہ مجھے بالکل پتہ ہے, مال کے بغیر نہ آپ کی نماز ہے, نہ حج ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ روزہ ہے, نہ مسجد ہے, کچھ بھی نہیں ہے. عبادت بھی پوری نہیں ہوتی. جو ارکان خمسہ ہے وہ مال پر ہے. بھائی وضو تب کریں گے پانی ہوگا, پانی تب ہوگا جب آپ پیسے دیں گے, کپڑے تب پہنیں گے جب کپڑے پیسے لائیں گے, آپ کو کپڑے پہنیں گے نا. صدر عورت جب کپڑا ڈھانپنا ہے تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے سے ہی تو آئیں گے نا, کہاں سے آئیں گے؟ یا تو جبریل لے کے آئے گا تو آٹے بس سے پیسے ہوں گے. بغیر مال کے نہ آپ کی نماز ہے, نہ حج ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, کچھ نہیں ہے, اور نہ جہاد ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن یہ بالکل مجھے پتا ہے, لیکن مال ہی سب کچھ ہو اور باقی 5 نہ ہو تو وہ مال کسی کام کا نہیں ہے. مال ہو لیکن مال بھی حلال ہو, حلال ہو اور اللہ کے راستے کے لیے ہو, پھر انسان کے جسم و جان میں اللہ برکت بھی رکھتا ہے, اس کو طاقت بھی دیتا ہے, اور اس کے جو اولاد ہے, اس کی خاندان ہے, متعلقین, ان میں برکت بھی رہتی ہے. اللہ ایسا مال عطا فرمائے, سرکشی پر ہمیں مائل نہ ہونے دے کہ جو مال ملے ہم سرکش ہو جائیں. مال آیا, دولت آئی, تو کئی جو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں دیگری نہ رکھے, سنا اسی کو معاملہ ہے, وہ کہنا ہے دیگری رکھے رجے جب وہ کداڑ مارتا ہے, پیسہ پہ آیا نہیں تو یکدم آ گیا, اچھل گیا پھر لوگ بندہ بندہ نہیں سمجھنا. ایسی بدحواسی سے بھی اللہ محفوظ فرمائے. مال بھی دے, دولت بھی دے, لیکن اپنی بندگی میں رکھے, اپنے کرم کے سائے میں رکھے. لوگوں کا احساس رکھ رکھاؤ بھی ہمیں رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس آیت میں اللہ نے اس کی مذمت کی ہے کہ جو مال رکھتا ہو لیکن لوگوں کو دھتکارتا ہو اور سرکشی کرتا ہو, اللہ نے اس چیز کو منع کیا, مذمت کے طور پر بیان کیا کہ ان الانسان لا یطغی, انسان سرکش ہوتا ہے, الرأہ استغنی, جب وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھ لیتا ہے. مالدار ہونا اور ہے اور سمجھ لینا اور ہے. بنا سمجھ لے تو پھر آہستہ آہستہ اوپر جاتے جاتے ایک وقت آتا ہے پھر ان کی طرف کہتے ہیں کیا ربکم الاعلی, میں خدا تو نعوذ باللہ من ذالک ہے ہی کوئی نہیں. اطلع الی الہ موسیٰ اسباب السماوات واسباب السماوات, اس نے کہا کہ میرے لیے ایک سبب پیدا کرو. اطلع الی الہ موسیٰ, کہ میں اطلاع لے کے آؤں موسیٰ کے خدا کی, سیڑھی لاؤ آسمان پر میں چڑھوں. حامان کو کہا فرعون نے زمین سے تو کوئی خدا نہیں میرے علاوہ, وہ کہتا تھا اب آسمان ہی بچے تو کوئی سیڑھی منارہ بناتے ہوتے جاواں, اتنے جا کے تو میں اللہ دی اطلاع پاواں, میں لگنا کہ خدا کو
ہی نہیں، نعوذ باللہ، اتنا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب ہٹو بچو ہوتی ہیں، پروٹوکول ملنے لگتا ہے تو کوئی کوئی ہوتا ہے بندہ جو اپنی اوقات میں رہے، بڑے بڑوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ 50 گاڑیاں آگے لگی ہوں، 50 سائڈ میں ہوں، ساری دنیا بند ہو تو بندہ نکل جائے ٹو تو بندے کا دماغ ساروں کا ہی خراب ہو جاتا ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ جس کو محفوظ رکھے تو محفوظ رکھے۔ گھمنڈ میں آتا ہے، اس مال کی کثرت کی وجہ سے گھمنڈ ہو جاتا ہے انسان، اللہ ایسا مذمت کی اللہ نے کہ ایسے گھمنڈ سے بچو۔ ان الی ربک الرجع، تم کب کدھر تک پروٹوکول میں پھرتے رہو گے؟ ان الی ربک الرجع، ایک وقت آئے گا تمہیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تم واپس آؤ گے۔ اب آپ پر ہے، مجھ پر ہے، انسان پر ہے، ہم خود اپنے پاؤں پر چل کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں یا لوگوں کے کندھوں پر چک کر اٹھوا کر اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں منہ کفن میں لپیٹ کر چھپ کر آئیں، یا منہ اٹھا کر سامنے لوگوں کے سامنے اپنے پاؤں پہ چل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ یہ آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بہتر کیا چیز ہے کہ لوگوں کے کندھوں پر انسان سوار ہو، کپڑے بھی اتار دیں، انگوٹھیاں بھی، کڑیاں بھی، سارا کچھ، تو دوسرا بندہ محتاج ہو جائے انسان کپڑے اتارنے کے، اور دوسرا کفن پہنا کر، نہلا کر، کفن پہنا کر، منہ چھپا کر سوئے عدم لے جائیں ہمیں قبرستان کی طرف، وہ زیادہ بہتر ہے یا انسان اپنے پاؤں پہ چل کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے؟ کیا چیز بہتر ہے؟ تو وہ بہتری یہی ہے کہ جس بہتری کو آپ خیر والے عمل پر آپ بھی آئے ہوئے ہیں، میں بھی آیا ہوا ہوں، اللہ آپ سب کو مجھے اس کی برکتیں عطا فرمائے، ہمیشہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج کل اموات جو زیادہ ہیں ہمارے پاک و ہند میں، تو وہ 40-50 کے درمیان جوان بندوں کو بھی ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، موتیں آ رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا، انسان تو لمبی تان کے بیٹھا ہوتا ہے، پل کی خبر نہیں ہوتی، باہر انسان جائے پچھو گڈی والا ہی ٹکر مار جائے، بھائی خام خواہ کو ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ نہ کرے حفاظت میں رکھے، پتہ نہیں ہوتا انسان کا، جوان بچے چلے جاتے ہیں، اس لیے جس منزل کا ہمیں پتہ نہیں ہے کب جانا ہے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بھیج دینا چاہیے، بھیج دینا چاہیے، چنگی گل کی دے کے بھیجنا چاہیے، سارا کچھ اچھے رکھ لینا چاہیے۔ اتنے والے جو ہے نا، اسی جتنے کہ اپنے ماں واسطے، باپ واسطے، رشتہ داروں واسطے روز قبراں میں جانے ہیں، تو ان تیرے میری قبر سے بھی اولاد آئے گی، اتنا میلہ نہیں لگے گا، میلہ تب لگتا ہے کسی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہوا ہو، پھر قبر اللہ تنہا نہیں چھوڑواتا، اس نے ساری زندگی میرے ساتھ رکھا تعلق، اب اس کی قبر اب تم آتے رہو، کیونکہ اس کا تعلق میرے ساتھ ہے، تو ادھر آؤ تو پھر میرا تعلق تمہارے نال بھی ہو جائے گا، مگر نہ بڑی بڑی قبریں ویران ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے سلاطین وقت کی، بادشاہان وقت کی، اکبر کو دیکھو، جلال الدین کو ادھر انارکلی میں دفن ہے لاہور میں، اور ہمارے ضیاء الحق صاحب ادھر مسجد فیصل مسجد میں ماہوے استراحت ہیں، دفن ہیں، پتہ ہی نہیں، لیکن بعض ایسی فقیروں کی قبریں ہیں، دنیا میں درویش تھے، مرنے سے پہلے فقیر تھے، جب دنیا سے چلے گئے، اور جو بادشاہ تھے ان کی کنکوں میں لاٹے تو محل تھے، ہٹو بچے ہوتے تھے، جب وہ مرے تو مرنے کے بعد فقیر ہو گئے جو بادشاہ تھے، اور جو پہلے فقیر تھے جب مر گئے، دنیا چلی گئی، دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کی فقیری کو بادشاہت میں بدل دیا، ان کی قبریں بھی زندہ ہیں، ان کے محل بھی ویران ہو گئے، ویران ہو گیا، وہ ایک نہیں، تکو بڑے بڑے طوطے چڑیاں تھے، الو بول رہے، کچھ نہیں ہوتا، لیکن بعض اللہ والے ایسے ہیں جب وہ بیٹھ جائیں ان کی جگہ بھی اللہ محفوظ رکھتا ہے، جس طرح حضرات اصحاب صفہ کا چبوترا ہے وہ محفوظ ہے، اب بھی محفوظ ہے، وہاں لوگ سلام کے لیے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرتے ہیں، تبرکاً لوگ ہاتھ لگا کے چوم رہے ہوتے ہیں، وہاں ادب بجا رہے ہوتے ہیں، جہاں اصحاب صفہ بیٹھنے کی جگہ کو محفوظ کیا ہوا ہے نا، وہاں وہ پڑھتے تھے، قال اللہ قال، سنتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، رسول اللہ سے پیغام لیتے تھے، وہ جگہ بھی محفوظ ہے۔ اور ابو جہل کا محل کدھر گیا، ابو لہب کا گھر کدھر گیا، اتبا طیبہ شیبہ کے محلات وہ کدھر گئے، باپ ان کے کدھر گئے، ان کی دولت سلطنت فرمانی کدھر گئی، جو فقیر تھے، جو در رسول کے فقیر تھے، ان کی بیٹھنے کی جگہ کو بھی اللہ نے محفوظ بنایا ہوا۔ آپ بولیں تھوڑا، قبرہ میں چلے جیسا تو پھر بول سو، اب اور بولو نا، ایک کوئی کو تو بری نہیں کہ
ایسے برابر ہیں. ہاں مرتبہ اپنا اپنا ہے, کس کی نیت اللہ جانتا ہے کدھر ہے کتنی ہے, اس کے مطابق پھل دیتا ہے ثمرہ عطا کرتا ہے. باقی معتبری ساری ہو گیڈوں کا اچھے سارے ایسی فقیرہ اللہ دی بارگاہ دے. اللہ خود کہہ رہے ہیں انتم الفقراء واللہ الغنی, اللہ غنی ہے تم سب فقیر ہو اللہ کے دروازے کے. تو بیٹھنے کی جگہ کو اللہ محفوظ بنائے ہوئے ہیں. جو اصحاب صفہ تھے جہاں بیٹھتے تھے اکثر اوقات ان کی جگہ محفوظ ہے, اور محل ابو لہب کا غیب ہے. ابو جہل کی وہ جگہ جو تھی گھر تھا ان کا وہ سب غیب ہے. بڑے بڑے ان کے اس وقت پکے گھر بھی تھے, لنڈر والے ڈبل سٹوریاں بھی ہوتی تھی, یعنی ان پیداوار میں اس دور میں بھی ڈبل سٹوریاں تھی, گھر تھے. وہ کدھر گئے سارے, ختم ہیں. جو فقیر بیٹھنے والے تھے جس جگہ کو, اللہ نے اس جگہ کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. اس لیے سبق ہے, دس ایک نشانی ہے آپ کے لیے میرے لیے سبق ہے کہ اگر اللہ رسول کے لیے جس جگہ فقیر بن کر بیٹھا جائے اللہ اس کو بھی حفاظت میں رکھتا ہے, اس کو بھی ختم نہیں ہونے دیتا. جو بیٹھنے والے تھے جس جگہ پر بیٹھے رہے وہ ختم نہیں ہوئی تو بیٹھنے والے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جس جگہ پر بیٹھے ان کے برکت کی وجہ سے جگہ محفوظ ہے. تو جو بیٹھے رہے, جو خود بیٹھے ہیں, ان کا مرتبہ مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگائیں. دنیا میں اللہ نے ان کے نشان باقی رکھے ہوئے, مقام ابراہیم ہے مکے میں, صفا مروہ ہے, تھوڑ ہے, سعی ہے ساری, تو ان کے قدموں کے نشان باقی ہیں. وہ قبر میں چلے گئے ہیں تو ان کا اپنا جسم کا مقام اور مرتبہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اگر آپ اور میں چاہتے ہیں ہمارا جسم بھی گندا نہ ہو, قبر میں مرنے کے بعد عذاب نہ آئے, کیڑے نہ پڑیں, تو تعلق ایک ہی کسوٹی ہے, تعلق اللہ اس کے رسول کے ساتھ ٹھیک رکھنا ہوگا. پھر جسم بھی باقی رہتا ہے, کفن بھی باقی رہتا ہے, احترام و احترام سارا باقی رہتا ہے. اگر نہ انسان چلا جاتا ہے, انسانی دنیا ناپائیدار ہے, کوئی اج آیا کہ گل سارے ٹوٹ جائیں گے, ختم ہو جائے گی. بادشاہی صرف اور صرف اس رب کی ہے. باقی آپ اور میں ہم فنا ہیں, ہم آج ہو کر بھی کچھ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. نہ ہم سانس کے محتاج ہیں, نہ ہم بیماری کو کنٹرول کرنے پر محتاج ہیں, نہ اپنے جسم پر جو غیر ضروری بال اگتے ہیں نہ ان کو ہم کنٹرول کرنے پر قادر ہیں, مختار ہیں. کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جب سانس نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, جاگنے اٹھنے پر ہم محتاج ہیں, تو پھر ہم یہ اللہ سے دوری کا سبب کیا ہے؟ آج لوگ پاس لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگی ہوتی ہے. اس کے پاس جس طرح گاڑی ہے, بنگلہ ہے, مال دولت ہے, میرے پاس بھی آئے, یا اللہ وہ بھی دے, یہ بھی دے, تو سارا کچھ ہی دے, اپنی محبت نہ دے, باقی بس سارا کچھ ہی دے. لوگوں نے ریسیں لگائی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ, اس کو دی بڑی مال دولت ملی ہوئی ہے. بھائی شکر کرنا تیرے پاس بھی تو دولت ہو, چلو وہ دولت نہیں ہوگی, کوئی اور دولت گھر میں ہوگی. اس کے بعد شاید دولت ہو, گھر میں بچے نہ ہوں, تو دی اللہ نے 3-4 سے والے بچے جو عطا کیے ہوئے ہیں. یہ دولت کام ہے, اس کو دولت بھی دی ہوئی ہے, تو کیا خبر 2-4 بچے 5 بھی ہوں, ان کا دماغ بھی ٹھیک نہ ہو, چل بھی شاید ٹھیک نہ سکتے ہو, 5 بچہ چاہیے تمہیں. بھائی کمزور اور معذور بچہ چاہیے, دولت کی فرمانی جو ریس لگاتے کہتے ہیں وہ بھی چاہیے, تو کمزور بچہ چاہیے. اگر تیرے گھر میں سلامت ہے نا اولاد, تو بھی سلامت ہے, ٹھیک ہے, اپنے گھر میں سکون سے رات کو کھا کے سوتا ہے, صبح اٹھ کر کھاتا ہے, پھر شکر ادا کر کے مالک تیرا کمزور مت زیادہ نہ بولی, تو بم ہی نہ آوجے کدھر لگی نہ جاؤ, بولو شکر الحمدللہ بولو. مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے جسم ٹھیک دیا, سلامتی دی, بچے دیے, اولاد دی, گھر دیا, چلو سکون کی دولت دی, اور کچھ نہیں تو کون سا فرعون اور سکندر اور بڑے دارا اور بڑے کچھ بن جائیں گے, تو کیا ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی زندہ نہیں رہا. سکندر کدھر گیا, دارا کدھر گیا, فرعون, شداد, یزید کدھر گئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کی لیکن مر گئے. حسین مرا لیکن اللہ نے زندہ کر دیا. اب آپ پر ہے, ہم مجھ پر ہے, کون سا رستہ ہم اختیار کریں زندہ رہنے کے لیے؟ جن لوگوں نے کوششیں کی اور جنہوں نے ڈاکٹر رکھے اور صبح و شام اس کا چیک اپ کرتے, اپنا کوئی ناچا ٹاپے والا بندہ سا
ہاں وہ مائیکل جیکسن وہ ڈانچے ڈابے والا، اس کا دعویٰ تھا کہ میں 100 سال بس میرا ٹارگٹ ہے لیکن اتنے جا سکتا. ٹارگٹ کتنا ہے بولو تو سنا دے نہیں نا. ہاں زیادہ لمبا نہ رکھیو قبر چلے جاؤ گے، بولو تھوڑا. اس کا تھا میرا ٹارگٹ کم از کم 100 سال ہے کہ اتنے چلو گی 30-40 پیسہ میں. ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے، پیسے دیتا تھا ہر لمحے اس کی نبض ٹوٹیاں تے سارا کچھ لا کے چیک کرنے کے ٹھیک ہے کچھ ہو تو نہیں گیا. آج اس نے ہر چیز سامنے مہیا کی ہوئی تھی، ہر چیز ٹیسٹ کر کے کھاتا کہ میں 100 سال تو تے جانا تے 40 بھی مشکل میں پہنچے. اگر ٹھیک ہی غلط ہے بولو پریشان بیٹھے ہیں. جمعے ہی آج یہ بدھ نہیں آ یا جمعرات یا کوئی اور دن نہیں، آج جمعے ہی جمعے کو بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے گھر میں. آج بولے تھوڑا تو 40-50 کو بھی مشکل سے پہنچا. وہ 50-500 100 ڈاکٹر اتھے ہی لے آتے وہ گیا قبر میں چلا گیا ختم. ٹھیک ہے کھرما نہ پائے اس لائے کہ میں 100 سال پہنچا. ایک ٹارگٹ بیلا کے اتنے بھی 30-40 سال چلی جا سا. ڈاکٹر صاحب تسلی دا کچھ نہیں ہونا، کچھ نہیں ہونا، اتنے جائے گا رنگ بھی تیرا گورا ہوئے گا. رنگ گورا تا ہونا ہے کسی وقت دعا نے چہرے نال تعلق قائم کیتا جائے. میں کہ گھر بہ کے رنگ گورے نہیں ہونے. بلال کا رنگ کالا تھا لیکن اندر سے گورا تھا، کیوں کہ اس کا تعلق محمد مصطفیٰ سے تھا، کملی والے کے ساتھ تھا، خدا کے ساتھ تھا. ہم بظاہر چمک جاتے ہیں لیکن اندر باطن ہمارا تاریک ہوتا ہے. لیکن جو پھوکارا ہیں اور افعال لوگ ہیں ان کا چہرہ اور جسم اتنا چمکتا نہیں جتنا اندر کے معاملات چمک رہے ہوتے ہیں. جب اندر کی چیزیں سکرین کی اندر کے معاملات چہرے پر آتے ہیں تو پھر چہرہ چمک جاتا ہے. اس ٹی وی کی طرح سکرین LED کی طرح کہ جتنا پاور صاف آئے گی اندر سے آگے تصویر اتنی صاف آئے گی، پیچھے سے کیبل اتنی پھر آگے ٹی وی کا جو تصویر ہوگی وہ صاف آئے گی. باقی پیچھے گڑبڑ ہوگی نا اندر کو تار ڈیمیج ہوگی تو کہنے کہ بھائی باقی تو ٹھیک ہے اندر تار خراب ہے. تیرا میرا بھی اندر کا تعلق لا الہ الا اللہ پڑھو چا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر یہ تار ڈیمیج ہوگی نا الا اللہ والی پھر اسانے چہرے تے وہ سکرین اور چیزاں صاف نہیں آویں گیاں. منظر دھندلا نظر آئے گا، خدا کچھ نہیں نظر آئے گا. اندر ٹھیک ہو گیا تو منظر سارا صاف نظر آئے گا. یہ تار کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ کے عشق کی تار ہے، ادب کی تار ہے، اطاعت کی تار ہے، پھر بندگی خدا کی تار ہے. یہ اگر ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے. دنیا تو ویسے بھی انسان مائیکل بھی چلا گیا تھا، سائیکل بھی چلا گیا تھا، رکشے والا بھی چلا گیا تھا، پراڈو والا بھی تھا، ٹرین والا بھی، سب گئے. ریڈی والا کھلتا ریڈی والا بھی، بار والا بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، سارے ٹر گئے. لیکن اتھے جا کے پتا چلے گا کہ شاید دنیا میں فقیر رہا لیکن آج بادشاہ سے بھی آگے ہے. بادشاہ میں 76 پیرن دے اعزاز نال اللہ تعالیٰ سے جنت عطا کر دیتی ہے. اصل کامیابی ذالک الفضل الکبیر جو کامیابی ہے وہ جنت کی کامیابی ہے. کون سی ہے؟ جنت تک جانے کی کامیابی. یہ جو کامیابی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اسی کامیابی کی ڈگری دیتا ہے مؤذن جو کہتا ہے آؤ کامیابی کی طرف. کامیاب نہیں ہو رہے کسی چیز میں ناکام ہو تو اللہ کہتا ہے حی علی الفلاح. کامیابی ادھر نہیں کہ تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائے. کامیابی اگر چاہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ جا. کامیابی یہ ہے جس کے پاس آپ اور میں اللہ کے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں. یہ کامیابی کا راز ہے. دنیا ساری یہاں سے، دروازے سارے یہاں سے کھلتے ہیں اللہ کے پاس آنے سے. جو یہاں سے بھاگتا ہے اللہ پھر کہنا ہے نستا ہی رہے ساری دن، کدے صبح کدے شام، کدے دروازے تھے کدے ادھر کدے ادھر. اس سلام کیتا ادھر، فراڈ کیتا ادھر، فون چکیا تو ادھر کسی کا نہیں چکیا. اسی تو کہنے ہیں کرو سانو کوئی ایسی بات نہیں. رات کوئی نہیں سن دے گی آن سیف نمبر نہیں چک دے کیوں نہیں پاسٹی کو فٹیک ہی نہ پہ جائے تو تساں بھی پائیں سننا فٹیکا جناب.
کر رہے ہیں کوئی اور چھیڑ لینے ہیں, چلو یہ گل نہ کرنے ہیں تو کوئی اور کر لینے ہیں, کیا ٹھیک ہے غلط کر رہے ہیں, سوچنا چاہیے, لوگوں کا احساس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دنیا ناپائیدار دنیا ہے, یہ ختم ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ تعلق رکھ کے جاؤ. حضرت واصف صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بڑا رند آدمی گزرے, انہوں نے کہا انہوں نے کالج پڑھایا, کالج پڑھایا, بڑا پڑھے لکھا آدمی سن لاہور میں سم دفعہ کالج پڑھایا. تو جو نائب اندر بٹھایا اپنا آگے نمائندہ کالج دفتر میں, انہوں نے پروسیس دیا جا کے 7 بار. انہوں نے کہا جناب بڑا نقصان ہو گیا, کوئی منفیات ہی نہیں, تو آرڈر بڑا سخت ہے, کوئی فیس دے ٹھیک ہے, نہ دے کوئی کہنا کچھ نہیں, یہ تو بڑا الٹا نقصان ہے, کون پیسے دے کے بلڈنگ کا پیسے پورے کر رہے ہیں, نقصان ہو گیا. انہوں نے کہا جی اچھا تعداد دکھاؤ بچوں کی, تعداد دکھائی, تعداد خاصی کافی اچھی تعداد تھی. بادشاہ فرمایا تینوں کس کے ہے کہ نقصان ہو گیا, سانوں کے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. بولو تھوڑا سا احساس کی بات بتانے لگا ہوں. انہوں نے کہا سانوں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جناب ایسا کو آمدن ہے کوئی نہیں, بچے زیادہ نہیں تو پیسے کوئی نہیں دے رہا. فرمایا بادشاہ صاحب کہا کہ میں پیسوں واسطے دفتر تے کالج نہیں کھولیا, میں اپنے جنازے تے کہ اپنی دعا واسطے بندے اکٹھے کر رہا, اپنی دعا واسطے بندے, بولو تھوڑا, جب دعا واسطے بندے اکٹھے کر رہے ہیں کہ دعا کرتے رہن گے تے میں قبر میں سکون پاندے رہاں گا. آج کسی غریب کا بچہ پڑھ گیا, یہ پڑھنا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, ہو کام میرا غریبوں کی حمایت کرنا. ایک غریب بندہ کسی اچھے بڑے اسکول میں پا کے بچہ دسو مینوں جھوٹ بولتے ہو, او کام میرا غریبوں کی حمایت کرنا. غریب بندہ بڑے اسکول میں پڑھا کے دسو, غریباں کا سکول الگ تے امیراں دا ہاں, اندر جھوٹ ہے. صبح صبح بچے پر ہو کام میرا غریبوں کی حمایت کرنا, ایک بات کے بھی جھوٹ پھینکتے ہو, یہ جھوٹ ہے. دل کرتا ہے یہ تھا کہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ روح حقیقت کی میں کس سے پوچھوں, کوئی ماہر کالج سے نکلتا نہیں. ماہر بندہ روح کا کالج سے تو کم لوگ نکلنے ہیں. اے روح کی جو پروان چڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں, جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے, روح وہاں جا کے پروان چڑھتی ہے, جہاں سے دل زندہ ہوتے ہیں, جہاں سے ضمیر زندہ ہوتے ہیں, جہاں سے ایمان اور وجدان اور ایمان زندہ ہوتا ہے, جہاں سے ضمیر کو جھنجھوڑا جاتا ہے. وہ ضمیر جھنجھوڑنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے, جس نے بچیوں کو بھی زندہ کرایا, جس نے ماں کو بھی زندہ کرایا, جس نے حقوق ادا کروائے بتلائے. یہ ضمیر زندہ ہوگا تو ماں بہن کا احترام کیا جائے گا. تو واقعی یہ تو سب جھوٹ پھرانے پھر وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. حمایت کرنا تو غریب بندہ کہے جی میں فیس نہیں دیکھنا, داخل کرو. دوسرے دن پھر میں تکسا اتوں ہی مارسوں اندر کے کافن چل نکلے سکے دیا بڑے ہیں. تو سب بتا کہ بھائی علامہ اقبال کی دوڑ بڑی ہے, دعوے دار دعاواں کر رہے سو, وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. کدوں کرو گے پھر؟ ٹھیک ہے, تو یہ دورہ معیار اللہ ایسے دورے معیار سے ہمیں محفوظ فرمائے کہ ہم اس پر مکمل اتریں کہ ہو میرا کام غریبوں کی ضعیفوں کی مدد کرنا, حمایت کرنا, کر کے دکھائیں. معاشرہ آپ سے مجھ سے تب قائم ہوگا, ہم آئیڈیل شخصیت تب بنیں گے, ہمارا کردار جب محمد رسول اللہ کے حوالے سے ٹھیک ہوگا. یہ وگرنہ زبانی دعویٰ کلام ہے. ویسے بندہ بیٹھے رہے کہتا ہے بڑا اچھی گڈی چلا لینا, ٹرین بھی تو میں پائلٹ بھی, جہاز بھی اڑا نہ سکے, وہ کی حیدر کو ہوئے گا بندہ. ایک سو کے دعوے بھی ایسے ہی نہیں, وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. واہ سبحان اللہ, بہت غریبوں کی حمایت کر رہے ہو, بہت زیادہ کرے نظر آتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, تو ایسے غیر ذمہ داری اور غیر احساس کا بھی مظاہرہ امت مسلمہ کو لیے روا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ اوکھی گل ہے لیکن سمجھ آؤ, کڑوی گل ایسی نہیں, میں بالکل حقیقت پہ گل کر رہا ہوں. تو اللہ ہمیں احساس کی دولت عطا فرمائے, احساس کی دولت. یہ قرآن پاک یہ بالکل میرے سامنے ہے. آخری آیت پڑھتا ہوں, آپ کی نظر, آپ کی توجہ بات کی نظر کرتا ہوں. ایک دو باتیں کہ کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے جھنڈی ایک دوسرے سے, کتنے کیوں پہنچے ہو, ماں سلککم فی سقر, تم سقر میں کیوں پہنچے, جہنم میں کیوں پہنچے. قرآن جی سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ بولو. قرآن جی میرے سامنے ہے بالکل عربی والا. ترجمہ
جنموں تک نہیں ہو جاؤ گے. عربی والا بالکل اصل متن سورہ مدثر ہے آیت نمبر 42. ما سلککم فی سقر. جہنمی ایک دوسرے سے پوچھیں گے سقر میں کیوں آئے, جہنم میں کیوں آئے, کدھر کیوں آئے؟ بولو پٹو, تھوڑا سا منہ پٹو. جہنم میں کیوں آئے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ جہنمی کہیں گے جہنمیوں کو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نک نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو غریبوں کی حمایت کرنا جو دعویٰ ہے ہم ان کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہم مسکینوں کو بولو کھانا نہیں کھلاتے تھے. ہمارے کھانے کے بھی دو معیار ہوتے ہیں. غریباں جڑا بچے بیچارے منگنے والے ہوتے ہیں تو نہ تھوڑا دن باری نبی علیہ السلام فرمایا اشر الطعام, حدیث سن لو میں ختم کرنے لگا ہوں, سب سے گندا کھانا ہے شر الطعام. صحابہ نے آپ کیا رسول اللہ گندا کھانا کون سا ہے؟ اللہ نے بندہ تم کماتا ہے محنت کر کے اللہ اکبر تکبیر تم دمبے تے گائے تے چھکتا ہے تو پھر بھی آرام ہے, ورنہ آرام میں گندا کھانا ہے. یا رسول اللہ کون سا؟ فرمایا آکل الامراء وترک الغرباء. امیر کھاتے رہیں غریب دیکھتے رہیں, شر الطعام سب سے گندا کھانا ہو جاتا ہے. کون سا کھانا؟ امیر کھاتے رہیں اور غریب دروازہ بند کر دو نا کجان تکے کرو نہ بچے آؤ پیچھے ہٹو, پیچھے ہو جاؤ. بچے آنگو ایک رکھ سو پھر تینوں میں بھی اللہ بچے آنگو ایک رکھ دے تو پھر کی کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو غرباء کو جو مساکین ہیں یتامہ ہیں ان کا اوپر دسترخوان وسیع کرو گے اللہ تیرا میرا رزق وسیع کرتا چلا جائے گا. ان کو امیت دو, ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. یہ سورہ ماعون پڑھیں افرأیت الذی یکذب بالدین وذلک الذی یدعو الیتیم. ہم یتیم کو دھتکارتے تھے ولا یحض علی طعام المسکین, اور ہم کہتے تھے کھانا نہیں دینا ہے غریباں منگتے نے نا کھیل بنا لیے چلو جی بنا لیے جواب اللہ وہ دے گے تسی نہیں دے تسی چاہ دو 10 روپے ہی دینا نہ 20 روپے دے دو ہاتھ رکھ دو. وہ جاوے گا واصف علی واصف نہیں نکلتے میرے اندروں قلندر تے فقیر. واصف صاحب کہیا بعض بندے جو لینے آتے ہیں مانگنے آتے ہیں وہ مانگ نہیں رہے ہوتے, وہ بڑا کچھ عطا کر رہے ہوتے ہیں. وہ جنم کر دے تیرا بچہ جیوے کہ تیرا بچہ کو ہاسپٹل میں چھے زیر علاج بیمار ہے, وہ غریب بندہ دعا کر دے تیرے بچے دیوں صحت یابی ہوئے. وہ پتہ نہیں ڈرگ اللہ سن لے گا کہ تو لکھاں کروڑا تو بچ کے 20 روپیہ دی شفا لے گا. لے لیا کر دعائیں بڑی اوکھی نہیں ہوتی, مشکل نہیں ملتی, آسان ملتی ہیں. رستے میں چلتے ہوئے جو گاڑیاں والے میرے احباب بیٹھے ہوئے جن کے پاس گاڑیاں اپنی ہیں اللہ جن کی نہیں ہے انہیں بھی نصیب کرے. آمین اونچی آواز سے کہیں. تو جن کے پاس ہیں گاڑیاں ایسی ایسی گاڑیاں کدھر نکلو کارپیٹ جو نہیں ہے چھوٹیاں بوتلاں بچے روزانہ پانی پینے 20 30 40 اندر رکھ لو فرج میں نکلنے پھر گڈی میں رکھو. اے بار منگتے اشارے تے کھلے غریب بندہ بار دوپہر تپی دوپہر گرمی ہے ایک ایک بوتل کرو پانی ٹھنڈا کر کے دے گے اللہ تیری بھی خیر کرے گا تیرے بچیاں کی بھی خیر کرے گا. یہ کوئی مشکل نہیں دعاواں لینیاں, یہ مشکل کام نہیں. تیرے اندر کوئی تکبر نہیں ٹوٹے گا, منہ ٹوٹے گا, کچھ بھی نہیں ہوئے گا. وہ بندہ دعا دے گا اینڈ تو پانی دے گا تو دعا دے گا. تیرے گھر پانی اگر کمی ہو گئی کوئی مصیبت آ گئی تیرے مال میں کمی آ گئی تو میں نے پھڑ نہیں آ گئی. دعا بندہ دے گا, دعا لینی اوکھی نہیں ہوتی. کار فرج رکھو فرج ہونے آپ بندے 2 4 10 بوتلاں جانو بنا اشارے دے منگنے والے بیچارے مزدور ہونے پانی دے دے چل تو دیہڑ نہیں دے سکنے ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل دے گا تیری قبر ٹھنڈی خدا کرے گا. اللہ آپ سب کو مجھے ہمیشہ حق پر اور حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. شر پسندوں کے شر اور فتنے باز لوگوں کے فتنے سے ہمارے ملک کو ہماری قوم کو ہمارے پورے پاکستان کو محفوظ رکھے اور ہمارا جو وقار ہے امت مسلمہ کا اصل اللہ اس کو بحال کرنے اسی پر قائم دائم رہنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آپ جتنے لوگ دور و نزدیک سے آتے ہیں ہماری سب آنکھوں پر ہیں, سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں. آپ کی محبت ہے, آپ کا یہ پیار ہے. آپ دور سے آتے ہیں نزدیک سے آتے ہیں, جگہ نہیں بھی سنگیوں کو ملتی باہر کھڑے ہو کے پڑھ لیتے ہیں لیکن مالک ہے نا اللہ بھی بڑا ہے. لوگ کئی مروڑ پہنتے نہیں تھے نہ
اللہ پھر بھی بھیج دینا ہے کہ چلے جاؤ تھے دوروں بندے آنے نا وہ پتھر اتوں مارکیٹ جو بندے نس کے وہ اسپیشل آنے تھے اور بڑے آنے جڑے محبت پیار نال سارے اللہ سب نو آر قدم تے عزت